الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه ففدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم عزیز دوستوں، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں روزے کی فرضیت اور رمضان کے روزوں کی فرضیت بتائی گئی ہے، اس کا فرض ہونا بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کن کن مجبوریوں کی وجہ سے آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہیں رمضان میں اگر کوئی مجبوری ہے، اور روزہ رکھنے پر کیا چیز حاصل ہوگی اس کو بتایا گیا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے پہلے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. اب اگر صرف فرضیت ہمارے ساتھ خاص ہوتی تو ایک طرح کی ہو سکتا ہے بدگمانی، اگر کہی جائے کہ بدگمانی ہو سکتی کہ صاحب ہمارے اوپر ہی روزے فرض کیے، پچھلی اتنی امتیں آئیں ان کے اوپر تو فرض کیے نہیں. تو اس کی بھی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے کر دی، کما کتب علی الذین من قبلکم سے، کہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے بلکہ تم سے پچھلی امتوں میں بھی فرض تھے. اب ان کے وقت الگ تھے، ان کے روزے رکھنے کی ترتیب الگ تھی، ان کے دنوں کے اعتبار سے کب تک رکھنا ہے وہ کیفیت الگ تھی ان کی روزوں کی. تو ساری چیزیں الگ تھیں. اب وہ تفصیل کیا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں، ہمیں اس سے مقصد ہے کہ پچھلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا اور اس امت پر بھی روزہ فرض کیا گیا. چنانچہ رمضان کے روزے جب فرض نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور وہ فرض تھا، یعنی 10 محرم کا. اسی طرح سے مہینے کے 3 روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے. اردو مہینے کے اعتبار سے 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، یہ 3 روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے، جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایام 20. نام بھی یاد ہونا چاہیے ہم. عاشورہ کا روزہ یعنی 10 محرم کا، اور ایام 20 یعنی 13، 14، 15، یہ 3 روزے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے اور عاشورہ کا روزہ فرض تھا. چنانچہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو اس روزے کی، عاشورہ کے روزے کی، 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا، یعنی اب وہ فرض نہیں ہے، اس کو کہہ لیں کہ وہ مستحب ہے، سنت ہے. آ رہی بات سمجھ؟ اب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ تم روزے جو رکھو گے وہ اس لیے رکھوا رہے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ہمیشہ ہمیشہ ڈرنے والے بن جاؤ. جس طرح تم روزے کی حالت میں ڈرتے ہو، ہر بات کو پوچھتے ہو کہ صاحب 1 منٹ رہ گیا تھا اور میں نے پانی پی لیا، بتائیے میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا.
میں نے بھول سے پانی پی لیا، بتائیے میرا روزہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ روزے میں ہم ناخن کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے؟ روزے میں ہم مونچھیں کٹوا سکتے ہیں نہیں کٹوا سکتے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ہر بات آدمی پوچھتا ہے کس لیے کہ ایسا نہیں میرا روزہ خراب ہو جائے، ایسا نہیں میرے روزے کے اندر کوئی کمی آ جائے۔ تو یہ کس کا ڈر ہے؟ یہ اللہ کا ڈر ہے آدمی۔ کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اکیلے کمرے میں ہی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آدمی اس تنہائی کے اندر دوسرے گناہ تو کر سکتا ہے، لیکن اگر روزے کی حالت میں تو کچھ کھا نہیں سکتا۔ کس کا ڈر ہے اسے؟ اللہ کا۔ کچھ پی نہیں سکتا، کس کا ڈر ہے اسے؟ اللہ کا۔ تو روزہ جو ہے آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو اب اس کا مقصد کیا ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی روزوں کے علاوہ کی وہ بھی اللہ سے ڈر کر گزارنے والا بن جائے، دوسرے گناہوں سے بچنے والا بن جائے، کہ وہ دوسرے گناہوں سے بھی اسی طرح اللہ کے ڈر کی وجہ سے بچ جائے جس طرح سے روزے کی حالت میں ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ایام معدودات، کہ یہ چند دن کے روزے ہیں، پوری سال نہیں رکھ پاتے، چند دن کے روزے ہیں، ایام معدودات، گنے چنے روزے ہیں۔ اور فمن کان منکم مریضا، پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو اپنے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، جس کو اپنی ہلاکت اور موت کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ افطار کر سکتا ہے، یعنی اس وقت روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا کرے گا لیکن اس وقت وہ چھوڑ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کو ہلاکت کا خطرہ ہے، اس کو جو ہے اس کے بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ وہ پھر آگے ارشاد فرمایا او علی سفر، یا یہ کہ تم مسافر ہو۔ مسافر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مسافر کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ گھر سے نکلے تھوڑی دور چلے گئے تو مسافر ہو گئے، یا سیہور چلے گئے تو مسافر ہو گئے، یعنی 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر میں مسافر۔ مسافر یعنی جس میں قصر ہو جاتی ہے، اور مسافر کی مقدار یہ بتائی ہے کہ آدمی 3 دن تک مستقل پیدل چل کر جس منزل تک پہنچے گا وہاں پہنچ کر مسافر کہلائے گا۔ کسی نے میل کے اعتبار سے کچھ میل نکالی ہے، کسی نے کلومیٹر کے حساب سے نکالی ہے۔ تو حالت سفر کے اندر بھی اجازت دی ہے کہ آپ روزے کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن صحابہ اکرام نے جو ہے ان روزوں کی اہمیت کو سمجھا تھا، ان روزوں کی فضیلت کو سمجھا تھا اللہ کے نبی سے، اس لیے جنگ بدر کے اندر جو رمضان کے اندر پیش آئی اس میں بھی صحابہ نے روزے رکھے، چھوڑا نہیں، جبکہ اجازت دی۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اسی جنگ میں حکماً منع کرنا پڑا کہ تم روزے مت رکھو۔ تو روزہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم حدیث میں سنا تھا کل پرسوں کہ آدمی جو ہے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ کر پورے سال بھی اگر روزے رکھتا رہے تو وہ اس روزے کی بھرپائی نہیں کر سکتا جو روزہ رمضان کے اندر رکھ سکتا تھا، وہ اس کی بھرپائی پورے سال پوری زندگی نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک آدمی سفر کی حالت میں رہے گا اس وقت تک اس کے لیے رخصت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نکلا، مسئلہ ہے تجارت کی غرض سے، اب اس نے 15 دن کا قیام ایک جگہ کیا،
15 دن کے قیام کی نیت کی، تو اب وہ مسافر نہیں رہے گا، وہ مقیم ہو جائے گا، جبکہ وہ ایک ہی جگہ رکے۔ اگر وہ 15 دن قیام کی نیت کرے اور الگ الگ جاتا رہے، کبھی اس گاؤں کبھی اس گاؤں کبھی اس گاؤں، تب بھی وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ 15 دن کی اس نے نیت کی، سفر میں 15 دن کی نیت کی، لیکن وہ الگ الگ جگہوں پر، متفرق جگہوں پر گھومتا رہا، تب بھی وہ مسافر ہی کہلائے گا۔ اس کے لیے بھی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اب وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے۔ آ گئی بات سمجھ؟ فعدۃ من ایام اخر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزے اب جو وہ قضا کرے گا، فعدۃ من ایام اخر، اس نے حالت سفر کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے، تو اب قرآن کہہ رہا ہے فعدۃ من ایام اخر، کہ اب دوسرے دنوں میں ان روزوں کو شمار کر لے، یعنی دوسرے دنوں میں روزوں کو رکھے۔ اب وہ عید کے دن کے علاوہ کبھی بھی رکھ سکتا ہے، اور جون سا روزہ پہلے رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے۔ اگر 10 روزے چھوٹیں تو 10واں پہلے رکھ لے، 9واں پہلے رکھ لے، یا جو پہلا روزہ چھوٹا تھا وہ پہلے رکھ لے، کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے اس میں، جون سا روزہ چاہے وہ ان سا رکھ سکتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب ایسا بیمار جس کو اپنے ٹھیک ہونے کا گمان ہی نہیں ہے، یعنی بہت ہی زیادہ بیمار ہو گیا، بڑھاپے کو پہنچ گیا، روزے ہی نہیں رکھ سکتا، یا وہ ایسا سخت بیمار ہو گیا کہ وہ بھی روزے نہیں رکھ سکتا، یا تو ایسا بوڑھا جس کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، یا ایسا بیمار جس کو کبھی ٹھیک ہونے کا گمان ہی نہ ہو۔ اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اب فرمایا کہ وہ اپنے روزوں کے اعتبار سے فدیہ ادا کریں، اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ کیا ہے؟ ہم بہت آسان زبان میں اس کو بتا دیں آپ کو۔ فدیہ وہ ہے، فدیے کی رقم اتنی ہے جتنی رقم ہم صدقہ فطر کی نکالتے ہیں، یعنی ابھی جو طے ہوا ہے 50 روپے، وہ روزے کا فدیہ بھی وہی 50 روپے ہوگا۔ اب یہاں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک فدیہ ہے 50 روپے کا، 2 مسکین آ گئے، 2 غریب آ گئے، فقیر آ گئے، اب آپ ان دونوں کو 25-25 روپے نہیں دے سکتے، یعنی ایک روزے کا فدیہ 2 لوگوں میں تقسیم نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ہے، سمجھنا چاہیے، سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن 10 روزوں کے فدیے ہیں، اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک کو بھی دے سکتے ہیں اور 10 کو الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، 2 کو الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، 10 روزوں کا فدیہ۔ آ گئی بات سمجھ؟ یہ روزے کے متعلق چند مسائل ہیں۔ روزے کو عربی میں کہتے ہیں صوم۔ کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ آپ لوگ دعا پڑھتے ہوں گے بصوم غد نویت من شہر رمضان۔ صوم اس کے معنی ہے رکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں صوم کہتے ہیں کھانے پینے اور بیوی سے رکنے کو، یعنی جماع سے رکنے کو، صحبت سے رکنے کو، کھانے پینے اور صحبت سے رکنے کو، اس کو شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں۔ کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ روزہ کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ اور اس میں نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہا لیکن روزے کی نیت نہیں کی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، نیت کرنا ضروری ہے۔ آگئی بات سمجھ؟ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ جب ایام معدودات یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس میں ایک حکم یہ بھی دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس وقت روزے کی فرضیت نازل ہوئی تھی
تو مزاج نہیں تھا، تو ایک حکم یہ دیا گیا کہ اگر کسی کا ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کا تب بھی وہ فدیہ ادا کر سکتا ہے روزوں کا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ نہیں روزے رکھنا ضروری ہے ہر ایک کے اوپر، تو وہ حکم ختم ہو گیا کہ اب ہمارا دل نہیں چاہ رہا تو ہم روزہ نہیں رکھیں، فدیہ ادا کر دیں گے، یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب تو ہر ایک کو روزہ رکھنا ہے، صرف دو لوگ نہیں رکھ سکتے، ایک بیمار دوسرا مسافر، ایک بیمار دوسرا مسافر، ان دو کو چھوٹ ہے، اور ان دونوں کو بھی چھوٹ کس اعتبار سے اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی۔ یہ تو روزے کے متعلق چند باتیں تھیں، اب 3 مسئلے سن لیں جو بہت اہم بھی ہیں اور بہت کام کے بھی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا اور گلوکوز کی بوتل چڑھوانا کیسا ہے؟ انجیکشن لگوانا یا گلوکوز چڑھوانا کیسا ہے؟ اگر انجیکشن ایسا لگایا جا رہا ہے جو ڈائریکٹ معدے کے اندر پیٹ میں پہنچتا ہو، جیسے بہت سارے لوگ ڈائریکٹ پیٹ پہ انجیکشن لگاتے ہیں، غالباً ڈائبٹیز والے لگاتے ہیں یا اور کوئی ایسی بیماری ہو، تو اس میں تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ آ گئی بات سمجھ؟ اس کی قضا ضروری ہے، اس کا کفارہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ گلوکوز چڑھوانا اس کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ گلوکوز جو ہے ڈائریکٹ کبھی بھی پیٹ میں نہیں چڑھائی جاتی، وہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہی چڑھائی جاتی، اور گلوکوز چڑھانے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نسوں کے اندر کمزوری آ گئی ہے وہ کمزوری اس کے ذریعے سے دور ہو جائے، یا معدے کے اندر کمزوری آ گئی ہے تو وہ نسوں کے ذریعے سے پہنچ کر وہ کمزوری ختم ہو جائے، ڈائریکٹ نہیں پہنچتی گلوکوز، تو انجیکشن اور گلوکوز کی بوتل چڑھوا سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آنکھ میں دوا ڈالنے سے یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آ گئی بات سمجھ؟ تیسرا مسئلہ، کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو کان کے اندر دوا ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ، خون نکلوانے سے یا خون چڑھوانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے خون چڑھوانے کے اندر نہ روزہ ٹوٹے گا نہ وضو ٹوٹے گا۔ آ گئی بات سمجھ؟ یہ روزے کے متعلق چند مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، ناخن کٹوانا ہے، بال کٹوانا ہے، تیل ڈالنا ہے، سرما لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، مسواک کرنا، برش کرنا نہیں، مسواک کرنا، تو ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح سے عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔